نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم مائی برادرز اینڈ سسٹرز، دعا ہے کہ جہاں جہاں ہم آباد ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے کہ انہیں زندہ آسمان پر کیسے اور کیوں لے جایا گیا۔ اس واقعے پر قرآن پاک میں جو آیات نازل ہوئی ہیں پہلے ان کا مطالعہ کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کے پس منظر کو جانیں گے، یعنی ان کی ریزنز اور اس کے بیک گراؤنڈ کو جانیں گے انشاءاللہ۔ سورہ عمران آیت 54 اینڈ 55 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، اور ان کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے، بے شک یا رب العالمین۔ اس کی تدبیر اس وقت سامنے آئی جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ، میں تمہیں صحیح و سالم واپس لے جاؤں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کی ایذا سے تمہیں پاک کر دوں گا، اور جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی ہے ان کو قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا۔ پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اب اس واقعے کی تھوڑی سی ڈیٹیل جانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو چونکہ یہودی تورات میں پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے، اس لیے یہودی آپ کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس فرما لیا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور وہ مجھے قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے، تو ایک دن آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ کے دین کی طرف کون میرے مددگار ہوتے ہیں؟ تو ان میں سے کچھ حواریوں نے یہ کہا، ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ حواری کا مطلب ہے مددگار کے، یعنی ہیلپر، اور پھر انہوں نے سچے دل سے آپ کی مدد کی اور آپ کے مقاصد کی کامیابی میں مصروف ہو گئے۔ ایکچولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پاپولر ہو گئے اور لوگ ان کی باتیں سننے اور ماننا شروع ہو گئے تو یہود میں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں ہمارے لوگ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنا نہ شروع کر دیں۔ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک پلان بنایا۔ کیا تھا کہ اس زمانے میں جادوگر کی سزائے موت ہوا کرتی تھی، تو یہودیوں نے اپنے پلان کے تحت اپنے علماء سے یہ فتویٰ لے لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں تو انہیں قتل کی سزا ہونی چاہیے، تو ان کو بڑی آسانی سے وہ فتویٰ مل گیا۔ لیکن یہود اس فتوے پر اس وقت تک عمل درآمد نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ عدالت سے یہ فیصلہ نہ آ جائے، کیونکہ اس وقت حکومت رومیوں کی تھی۔ تو یہود اس وقت کے بادشاہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ایک شخص ہے جو کہ جادو کے زور پر لوگوں کو اپنی طرف کر رہا ہے اور لوگوں کو بہکاتا پھرتا ہے، ملک میں بغاوت پھیلا رہا ہے، رایا کو بگاڑ رہا ہے، باپ بیٹوں میں فساد برپا کر رہا ہے۔ سو یہودیوں نے حسد، جیلسی اور دشمنی میں آپ پر بڑے بڑے بہتان باندھے، یہاں تک کہ بادشاہ بھی دشمن جان بن گیا اور اپنی فوج کو بھیجا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے سخت سزا کے ساتھ پھانسی دے۔ چنانچہ فوج نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور گھر میں گھس گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان مکاروں کے ہاتھ سے صاف صاف بچا لیا اور آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، اللہ اکبر، اور آپ کی شباہت یعنی ریزیمبل ایک اور شخص پر ڈال دی جو اسی گھر میں تھا۔ یہ لوگ اس کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر گرفتار کر کے لے گئے اور سخت توہین کی، سر پر کانٹوں کا تاج رکھ کر اسے صلیب پر چڑھا دیا۔ پھانسی پر چڑھایا جانے والا شخص کون تھا، اس کی تفصیل قرآن پاک نے بیان نہیں کی، لیکن بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ کا محاصرہ کیا گیا تو آپ کے مقدس ساتھیوں میں سے ایک نے یہ قربانی دی، یعنی حواریوں میں سے،
کہ خود باہر نکلے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی صورت بنا دی۔ دشمنوں نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اوپر اٹھا لیا۔ اور دوسری روایت کے مطابق جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جاسوسی کر کے انہیں گرفتار کرنے کے لیے اندر داخل ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تبدیل کر دیا، اور جب وہ باہر نکلا تو اسی کو گرفتار کر کے سولی دی گئی۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئرلی بتا دیا ہے کہ وہ جس کو سولی پر چڑھایا گیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، اور یہی ان کے ساتھ اللہ کی تدبیر تھی۔ وہ تو اپنے نزدیک یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کو پھانسی پر لٹکا دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو صاف بچا لیا، اور یہود کو ان کے مکر کی یہ سزا ملی کہ ان کے دل ہمیشہ کے لیے سخت ہو گئے، باطل پر اڑ گئے اور دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے، اور آخر دنیا تک اس ذلت میں ہی ڈوبے رہیں گے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ قریب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، دجال اور خنزیر کو قتل فرمائیں گے اور صلیب کو توڑیں گے، اور ایک مدت تک دنیا میں عدل فرما کر وفات پائیں گے۔ اور قرآن مجید میں عیسائیوں کا رد کرتے ہوئے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے آیت 157 اور 158 میں فرمایا، انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ ان کے لیے ان کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا۔ 158 اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہ کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر غالب ہے، اور اسی کی رضا میں راضی رہنے میں ہی بہتری اور کامیابی ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت کلام ہے جس کا مفہوم ہے، اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے، بس اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے کو اس کے جو میری چاہت ہے تو وہ بھی میں تجھے دوں گا جو تیری چاہت ہے، اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اللہ اکبر۔ یا رب العزت، ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں تو ہمیں ویسا بنا دے جو تیری چاہت ہے، آمین یا رب العالمین۔ Now questions time. First question is، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے مکر سے کیسے بچایا؟ Second question، قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس آئیں گے تو کس کی شریعت پر عمل کریں گے؟ Now وہ بیوٹیفل نیمز جنہوں نے لاسٹ سٹوری جو کہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، ان کے آنسر سینڈ کیے، ان کے نام ہیں نیلم، امبر، رائمہ، جمیلہ بیگم، فرخندہ عارف، رفت اینڈ زارا۔ ویل ڈن ایوری ون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ I will see you soon with short stories۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔